افغانستان میں زلزلہ 900 سے زیادہ ہلاکتیں اور سینکڑوں زخمی. IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت. اور کیا آپ نے ایسی ATM کا سنا ہے جو 500 کی جگہ 2500 روپے دے؟ یہ BBC اردو سروس ہے. کاشان اکمل سے خبریں سنیے. افغان طالبان کے مطابق ملک میں گزشتہ شب آنے والے زلزلے سے 900 سے زیادہ ہلاکتیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. شہزاد ملک تفصیل بتا رہے ہیں. رات 1:30 بجے آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.1 تھی، جبکہ اس کا مرکز خوض سے 44 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. زلزلے سے مشرقی صوبہ پکتیکا سب سے زیادہ متاثر ہوا. متاثرہ اور دور دراز کے علاقوں میں زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. آفات سے نمٹنے کی وزارت کے نائب وزیر مولوی شرف الدین مسلم نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہلاک شدگان کی تعداد 920 ہے، جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو 1 لاکھ افغانی جبکہ زخمیوں کو 50,000 افغانی دے گی. خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پاکستان کا معاشی امدادی پیکج بحال کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے. تفصیل بتا رہی ہیں سحر بلوچ. IMF کی نمائندہ ایستھر پیریز نے روئٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مالی سال کے دوران معاشی استحکام کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت جاری ہے. امید کی جا رہی ہے کہ IMF مشن آئندہ چند روز میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ مالیاتی اہداف کو حتمی شکل دے گا. غیر ملکی خبر رساں ادارے روئٹرز سے گفتگو میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ IMF سے بیل آؤٹ پیکج میں 1 سال تک مدت کے ساتھ ساتھ قرض کی رقم بڑھنے کی بھی امید ہے. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF سے بنیادی طور پر بجٹ اور مالیاتی اقدامات پر اتفاق ہوا ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت IMF کے ساتھ معاہدے کے تناظر میں جو اقدامات کرنے جا رہی ہے اس سے مہنگائی اور ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. طوفان آ جائے گا مہنگائی کا، ڈیزل اور اس کی جو پیٹرول کی پرائسز اوپر جائیں گے، طوفان آ جائے گا. ہمارے خیال کے بیچ میں یہ 35 سے 40% جو ہے انفلیشن ہوگی اور یہ گروتھ جو ہے یہ نیچے جائے گی. یہ 2 سے 3% میکسیمم ہوگا. اس سے بے روزگاری ہوگی، ظاہر فیکٹریاں بند ہوں گی. ہمارے خیال میں ایکسپورٹس کم ہوگی. ایکسپورٹ اور جو FDI ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ اس ماحول میں کون لے کے آئے گا پیسے، اور ریمیٹنس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر رد عمل میں کہا ہے کہ یہ وہی ترامیم ہیں جنہیں وہ ملک کے لیے ناگزیر قرار دیتے تھے. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. پہلی بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی ہیں یہ وہی بنیادی ترامیم ہیں جن کو خود عمران نیازی صاحب فخریہ طور پہ کہتے تھے کہ ملک کا کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہے. خود عمران نیازی صاحب کے بھاشن، ان کے لیکچر موجود ہیں جس میں انہوں نے اس ترمیم کے حق میں دلائل دیے ہوئے ہیں. ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور شرح 1.5% سے تجاوز کر گئی ہے. قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیسز کی شرح 1.53% ریکارڈ کی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 13,300 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 204 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، تاہم 66 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ ATM مشین میں کارڈ پھنس گیا یا پیسے نہیں نکلے، مگر ایسا کم ہی سنا ہوگا کہ ATM سے جتنے پیسے مانگے تھے اس نے اس کا 5 گنا زیادہ پیش کر دیا. ایسا ہی واقعہ ہمسایہ ملک انڈیا میں پیش آیا، جہاں ایک مشین سے اگر کسی نے 500 روپے نکالنے کی کوشش کی تو انہیں 25 روپے ملے. مقامی شہری ارون مہاجن بتاتے ہیں. سومواری راتری 10 سے 11 درمیان میں پیر کی رات کو اس ATM پر آیا تھا. یہاں بہت رش تھا. 12-12:15 درمیان ماہیتی मिळाल्यानंतर मी लगेच جب مجھے معاملے کا پتہ چلا تو میں نے پولیس کو اطلاع دی. पूर्ण हकीकत कळल्यानंतर पोलिसांना सूचना दिली. میں نے بینک کے ٹیکنیکل عملے سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی पर्सनला दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी तर تو انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ تکنیکی خرابی ہے. सांगितलं. BBC اردو سروس میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارا صفحہ BBC اردو حاضر ہے.
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے صاحبزادے اور صاحبزادی کی درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ کا قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم معطل کر دیا ہے. حمیرہ کنول تفصیل بتا رہی ہیں. معروف اینکر پرسن اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بیٹے اور بیٹی نے درخواست میں میڈیکل بورڈ، محکمہ صحت، SSB ایسٹ اور دیگر کو فریق بنایا. درخواست میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا قتل بھی ایک ہائی پروفائل کیس تھا، مگر ان کے ورثاء کے انکار کے بعد پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا. درخواست میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کا 18 جون کو دیا گیا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی. عدالت نے عامر لیاقت حسین کی پوسٹ مارٹم پر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. یوکرینی صدر نے ایک مرتبہ پھر سے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس کے خلاف پابندیاں عائد کرے. دوسری جانب جرمنی کی طرف سے بھاری ہتھیاروں کی پہلی کھیپ بھی یوکرین پہنچ گئی ہے. تفصیل جانیے نادیہ سلیمان سے. یوکرینی صدر نے گزشتہ شب اپنے خطاب میں یورپی یونین سے روس کے خلاف مؤثر پابندیوں کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یوکرین نے لوہانسک ریجن میں اپنا دفاع بہتر بنایا ہے اور یوکرینی فورسز بتدریج خرسون شہر کا کنٹرول واپس حاصل کر رہی ہیں. یوکرین کو جرمنی کی جانب سے دفاعی مدد بھی موصول ہو گئی ہے. جرمن وزارت دفاع کے مطابق 40 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والے 2000 ٹینک شکن توپیں، 15,000 کے قریب ٹینک شکن بارودی سرنگیں، 500 اسٹنگر میزائلز اور 2700 طیارہ شکن میزائل بھی اس کھیپ میں شامل ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق رواں برس جنوری سے مارچ کے دوران ایران میں کم از کم 105 لوگوں کو پھانسی دی گئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کے مطابق جنیوا میں گزشتہ روز پیش کردہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ سزا پانے والوں میں سے بہت سے افراد کا تعلق اقلیتی گروپوں سے تھا. اس رپورٹ میں ایران میں پھانسی کی سزا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے. خیال رہے کہ سن 2021 میں مجموعی طور پر 310 افراد کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا. اور اب وقت ہوا ہے اسپورٹس راؤنڈ اپ کا. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. سری لنکا کے دورے کے لیے پاکستان کی 18 رکنی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. لیگ اسپنر یاسر شاہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. پاکستانی ٹیم سری لنکا کے دورے میں آئندہ ماہ 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. پاکستانی اوپننگ بیٹسمین شان مسعود کی انگلش کاؤنٹی کرکٹ سیزن میں شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے. T20 بلاسٹ میں ڈربی شائر کی طرف سے نارتھمپٹن شائر کے خلاف انہوں نے 7 چوکوں کی مدد سے 57 رنز کی اننگز کھیلی. یہ T20 ایونٹ میں ان کی چوتھی نصف سینچری تھی. اس ٹورنامنٹ میں ان کے مجموعی رنز کی تعداد اب 423 ہو گئی ہے، جو سمرسٹ کے رائلے روسو کے 443 رنز کے بعد دوسرا سب سے بڑا اسکور ہے. شان مسعود نے فرسٹ کلاس میچوں میں بھی 3 سینچریوں اور 4 نصف سینچریوں کی مدد سے 991 رنز بنا رکھے ہیں. انگلینڈ اور ہالینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. انگلینڈ کے کپتان اوین مارگن گروئن کی تکلیف کی وجہ سے یہ میچ نہیں کھیل رہے. وہ پچھلے دونوں میچوں میں 0 پر آؤٹ ہوئے تھے. انگلینڈ کی ٹیم اس سے پہلے کھیلے گئے دونوں ون ڈے انٹرنیشنل جیت چکی ہے. اس نے پہلے میچ میں 4 وکٹوں پر 498 رنز اسکور کیے تھے، جو ون ڈے انٹرنیشنل کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور ہے. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ کل سے ہیڈنگلے لیڈز میں کھیلا جائے گا. 3 میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو 2-0 کی بڑھتری حاصل ہے. سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان 5واں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل جمعے کو کولمبو میں کھیلا جائے گا. سری لنکا کو سیریز میں 3-1 کی بڑھتری حاصل ہے. رومیلو لوکاکو چیلسی چھوڑ کر دوبارہ انٹر میلان میں شامل ہو گئے ہیں. وہ گزشتہ سال 97 ملین پاؤنڈ معاہدے کے تحت انٹر میلان سے چیلسی میں آئے تھے. آرسنل نے پورٹو کے فٹ بالر فیبیو ویئرا سے معاہدہ کیا ہے، جو گزشتہ سال 21 سال سے کم عمر کی یورپین چیمپئن شپ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے تھے. اور اب موسم کی صورتحال. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، پوٹھوہار، جنوبی پنجاب اور سندھ سمیت گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com. افغانستان میں زلزلہ